बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग़लबा इस्लाम के लिए अल्लाह ताला ने कौन सी शराइत आयद की हैं, ये है हमारा आज के कुरान मजीद के सबक का मौदू। मामूल के मुताबिक सबसे पहले आयत मुबारका की तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन हज़रात, रब्बे कायनात की पाकीज़ा किताब कुरान मजीद पारा है 18वां, सूरह मुबारका का नाम अन-नूर, आयत मुबारका है 55। इस आयत मुबारका के साथ सफ़र करते हुए हमें आज 5वां दिन है और उम्मीद की जा सकती है कि इंशाअल्लाह आज हम इसे मुकम्मल कर लेंगे। मामूल के मुताबिक सबसे पहले इस आयत मुबारका का बामुहावरा तर्जमा।
اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال سر انجام دیتے رہے، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکے ہیں کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائیں گے، جیسے کہ ان لوگوں کو بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور یقینی طور پر ضرور ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جما دیں گے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، اور ضرور انہیں خوف کے بعد امن عطا فرمائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ وہ میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور جو اس کے بعد ناشکری اور کفر کرے تو ایسے لوگ فاسق ہیں، ایسے لوگ نافرمان ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، مفسرین کرام نے اس حوالے سے بہت کچھ بیان کیا، لیکن اختصار کے پیش نظر میں یہاں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کرنے کے بعد اس آیت مبارکہ کے ذریعے ایمان والوں کو خوشخبری سنائی ہے اور ایک وعدہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہوتا ہے کہ تمہیں زمین میں غلبہ ملے گا، تمہارا دین دنیا پر غالب آ جائے گا، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، اور ان میں سب سے پہلی شرط ایمان، اس کے بعد نیک اعمال، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مخلص ہو جانا، اس کے بعد رب کائنات کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ یہ 4 شرطیں رب کائنات نے یہاں پر عائد فرمائی ہیں، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ جس دور میں بھی تاریخ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جس دور میں بھی مسلمانوں کے اندر یہ شرائط پائی گئیں، رب کائنات نے اس دور میں مسلمانوں کو امن عطا فرمایا، ان کو دشمن پر غلبہ عطا فرمایا، ان کی مدد فرمائی، انہیں بادشاہت عطا فرمائی۔ اور اس کی مثال پھر شام دیکھیں، عراق دیکھیں، مصر دیکھیں، ایران دیکھیں، مراکش دیکھیں۔ وہاں پر ایک دور تھا جب مثالی قسم کا امن، چین اور سکون تھا، اور اس کے لیے پھر صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہوں نے مکہ کے اندر 10 سال سے زیادہ وہ وقت گزارا جس سے بلا شبہ انسانی تاریخ کا دردناک ترین وقت کہا جا سکتا ہے، لیکن پھر اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام نے ان کی جس انداز سے مدد فرمائی وہ اسلامی ہی نہیں، انسانی تاریخ کا ایک عظیم ترین روشن باب ہے۔ آج اگر مسلمان تمام تر مادی وسائل کے باوجود، تمام تر معنوی وسائل کے باوجود، بے پناہ افرادی قوت کے باوجود غیروں کی غلامی کرنے پر مجبور ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ 4 شرطیں جو رب کائنات نے عائد فرمائی ہیں آج مسلمانوں کے اندر موجود نہیں ہیں۔ رب کائنات نے سورہ انفال میں ایک بات ہمارے سامنے رکھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری تعداد کم تھی، زمین کے اندر کمزور تھے، تم اس بات سے خوفزدہ تھے کہ لوگ کہیں تمہیں اچک نہ لیں۔ اللہ نے تمہیں جگہ بھی عطا فرمائی، تمہاری مدد بھی فرمائی، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا۔ سوال یہ ہے کہ آج جو امت مسلمہ کے حالات ہیں، کیا ہم اس وقت بنی اسرائیل سے بھی زیادہ برے حالات سے دوچار ہیں؟ فرعون کے دور میں جو سلسلہ تھا، یقینی طور پر نہیں۔ فرعون نے جس قدر ظلم و ستم کیے بنی اسرائیل پر، آج کے مسلمان کے وہ حالات تو نہیں۔ تو اللہ رب العزت اگر ان کی مدد فرما سکتے ہیں تو ہماری مدد بھی فرما سکتے ہیں، لیکن معاملہ پھر وہی ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ اصل میں امت مسلمہ اپنا سبق بھول چکی ہے، اپنا راستہ فراموش کر چکی ہے۔ وہ راستہ تھا انہی 4 شرائط والا۔ ان 4 شرائط کو
جب جب مسلمانوں نے چھوڑا، ذلت اور رسوائی امت مسلمہ کا مقدر ٹھہری، وہ آج کا دور ہو، وہ آج سے پہلے کا دور ہو، یا پھر اس کے بعد آنے والا دور ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیے یہاں پر پہلا وعدہ یہ فرمایا ہے کہ تمہیں زمین میں خلافت عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ، اور یہ خلافت پوری زمین پر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ دوسرا وعدہ یہ ہے کہ تمہارا دین غالب آ جائے گا۔ تیسرا وعدہ یہ ہے کہ تمہارا خوف امن میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس وعدے کو پورا کروانے کے لیے جن شرائط کا رب کائنات نے جزم فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو شرائط ہمارے سامنے رکھی ہیں، کیا ہم وہ پوری کر رہے ہیں؟ یہ بات میں اور آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ شرط کے بغیر مشروط کا کوئی تصور نہیں۔ سمجھانے کے لیے ایک مثال دوں گا کہ وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وضو ہے تو نماز ہے، اگر وضو نہیں تو نماز نہیں۔ تو رب کائنات نے یہ 4 شرائط عائد کی۔ میری مدد چاہیے، تم چاہتے ہو کہ فرشتے اتریں، تم چاہتے ہو کہ زمین پر تمہیں غلبہ ملے، تم چاہتے ہو کہ تمہارا خوف امن میں تبدیل ہو جائے، تم چاہتے ہو کہ اللہ کے باغی، اللہ کے دشمن تمہارے اوپر غالب رہنے کی بجائے تمہارے باج گزار بن کر رہیں، تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ساری زمین پر تمہارا غلبہ ہو، اللہ تعالیٰ کا دین پوری دنیا پر غالب آ جائے، الہ العالمین چاہتے تو ہیں۔ تو فرمایا پھر یہ 4 شرائط پوری کر دو۔ اگر پوری کر لو گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے اسی لیے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ کے بندوں کی مدد کریں۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اور اس کے لیے میں آپ کو ماضی قریب میں لے جانا چاہوں گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگرچہ انسانی کمزوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے افغانستان میں روس کے مقابلے میں یا دنیا کے 48 ملکوں کے مقابلے میں جو مارکہ آرائی ہوئی، اس میں کچھ کمیاں کوتاہیاں بھی رہ گئی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے جس انداز سے مدد فرمائی وہ میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں۔ اور پھر ایک روایت میں آتا ہے اذا وضع السیف فی امتی لا یرفع عنہا الی یوم القیامہ، کہ اگر میری امت نے تلوار چھوڑ دی نا تو ان کو قیامت تک ذلت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ہمیں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ جو 4 شرائط اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے عائد فرمائی ہیں، اگر تو ہم انہیں پورا کر رہے ہیں اور نہیں کر رہے تو غلبہ اسلام تب تک ممکن نہیں جب تک یہ 4 شرائط پوری نہ ہوں۔ انہیں پورا کریں گے تو غلبہ بھی ملے گا، خلافت میں ملے گی، امن بھی ملے گا، اور آخرت میں نجات میں ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔